پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے انہیں کھول دیا، رسول اللہ نے اسے کھول دیا۔ وہ کئی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شکاری آتا ہے اور کھڑا ہوا، اے محمد بن عبداللہ تم نے میرے شکار کو کیوں چھوڑ دیا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جا کر بچوں کو دودھ پلا کر ہرنی واپس آئے گی۔ کہنے والے نے کہا اے محمد بن عبداللہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تیر سے کمان سے جو تیر نکل جائے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا ہے۔ اے محمد بن عبداللہ، اے آنے والے شخص سن، اب جو شکاری کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پلٹ کر تھوڑی نہ آئے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شکاری تجھے معلوم نہیں ہے، وہ عام لوگوں کا مسئلہ ہوگا۔ اس ہرنی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اچھا تم سے وعدہ کیا ہے، کیا کہا میں بچوں کو دودھ پلانے جا رہی ہوں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا۔ تم ہرنی کے زبان کو جانتے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے کہا نا بچوں کو دودھ پلانے جا رہی ہوں، واپس آ رہی ہوں، واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ابھی بات ہو ہی رہی تھی تب تک ہرنی ادھر سے دوڑتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیے چلی آ رہی ہے۔ جیسے شکاری نے دیکھا کہا اے آنے والے شخص بتا کیا تو ہرنی کے زبان کو جانتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہاں میں جانوروں کے زبان کو بھی سمجھتا ہوں۔ جواب مل گیا کہ اے اس گاؤں کے یعنی بڑے گاؤں کے غیور مسلمانوں سنو، جب نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے زبان کو سمجھتے ہیں، ہرنی نے کہا بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر مصطفیٰ ہرنی کے زبان کو جانتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ کہہ کیا رہی ہے، ضرورت کیا ہے، جائے گی کہاں، واپس کب آئے گی، کتنے وقت میں آئے گی، تو عقیدہ بول رہا ہے۔ آپ چاہے زبان عربی میں بولے، چاہے جہادی زبان میں بولے، جس بھی لفظ کے ساتھ، جس بھی جملے میں بولے، جس انداز میں بولے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جیسے ہرنی کے زبان کو سمجھتے تھے، ہمارے عرب کی بھی بھاشا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے عرب کے زبان نعرے رسالہ مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے ایسے ہی ہماری زبان کو بھی مصطفیٰ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مدد کرنے کے لیے صرف بڑا ہونا ہی نہیں، یا ایسے ہی جو باتیں میں نے کہی وہی ان سب میں سے جو ایک بات میں نے بیان کی کہ زبان کا ہی سمجھنا کافی نہیں ہے، صرف زبان کے جان لینے سے یا یوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہونے سے اور زبان کے جان لینے سے کیا صرف مدد ہو سکتا ہے۔ المختصر بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو رپیٹ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بھی آپ حضرات کو جیسے خطاب سے بات کرنی ہے، سنیں بڑی تیزی کے ساتھ میں آخری بات کہہ کر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہم خوشی منائیں، خوشیوں کا اہتمام کریں، خوشیوں کا اظہار کریں اور دنیا والوں کو بتائیں کہ میرے نبی کے ولادت کی تاریخ ہے، میرے نبی کے ولادت کا وقت ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اے دنیا والوں تم بھی خوشی مناؤ کیونکہ نبی پاک تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، کیونکہ نبی پاک تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج منایا جا رہا ہے، نہیں، نبی پاک کی جب ظاہری ولادت نہیں ہوئی تھی تب بھی نبی پاک کے ولادت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لوگ میلاد منائے پہلے سے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی آپ منائیں، اور جب تک آپ کے جسم میں جان رہے یوں ہی میلاد مصطفیٰ کرتے رہے، جلوس محمدی کرتے رہے، پرچم کشائی کرتے رہے، چراغاں کرتے رہے اور پکارتے رہے سنا ہے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی ہو جائے گھر میرے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ یوں ہی آواز دیتے رہے اور یوں ہی میلاد مصطفیٰ رچاتے بساتے رہے، کیونکہ نبی کے میلاد نبی کے ولادت کے بعد تو ہوا ہی ہوا ہے۔ صحابہ نے بنایا، تابعین نے بنایا، ہمارے اکابرین بنائے ہیں، علماء کرام بنانے کا حکم دے رہے ہیں، منائیے۔ اور اس سے پہلے بھی بنایا جا چکا ہے، کہیں گے کیسے؟ وہی ایک آخری بات سن لو، میں گفتگو تمام کو جس کا میں نے وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب العالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے جو ایک سفید لبادے میں ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، چھڑی کے سہارے سے وہ شخص آتا ہے، نبی پاک کے سامنے تشریف نبی پاک کے پاس کھڑا ہو گیا، سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد نبی پاک کے چہرے مقدس کو دیکھ رہا ہے، نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھ رہا ہے، نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا، بیٹھ گیا۔ پھر نبی پوچھتے ہیں کون اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا صحابہ کرام آپس میں
بات کر رہے تھے یہ ہمارے علاقے کا نہیں لگ رہا ہے، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کپڑے سے اور چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کہیں لمبے سفر سے بھی نہیں آیا ہے، کیونکہ نہ اس کے چہرے پہ گرد و غبار ہے اور نہ ہی کپڑا گندا ہے، اس کا صاف ستھرا ہے۔ پھر جب آپس میں بات کرنے لگے مصطفیٰ نے پوچھ لیا اے آنے والے بتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ جو آیا تھا شخص کو بتانے لگا یا رسول اللہ میرا نام حام ہے، میرے باپ کا نام ہیم ہے، میرے دادا کا نام بلقیس ہے اور میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ یا رسول اللہ جو ابلیس شیطان ہے نا اس کا میں پڑپوتا ہوں، یا رسول اللہ میں اسی ابلیس شیطان کا پڑپوتا ہوں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہو کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میری عمر بڑی لمبی ہے، جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تب میرا بچپنا تھا، یعنی حابیل نے قابیل کی جب لڑائی ہوئی تب میرا بچپنا تھا۔ یا رسول اللہ وقت گزرا میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے علوم کو سیکھا، یا رسول اللہ وقت گزرتا گیا عیسیٰ علیہ نبینا سے میں علم انجیل حاصل کرتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ہاں تیری عمر بڑی لمبی ہے اور تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک آخری نبی تشریف نہ لائیں، جب نبی آخری تشریف لائیں گے تو ان سے ملاقات کرنا، ملاقات کرنے کے بعد میرا سلام کرنا، میرا سلام پیش کرنا اور ان کے بارگاہ میں پہنچ کر ان کے ولادت کے تذکرے کو کرنا، ان کے میلاد کو منانا۔ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، نبی فرماتے ہیں تم پر بھی سلام ہو گئے ہم اور میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام ہو۔ اب آپ نے کہا یا رسول اللہ اب سلام ہو گیا، میں آیا ہوں اس گھر سے، عیسیٰ نے کہا تھا کہ تم زندہ رہو گے، میں انتظار کرتا رہا، یا رسول اللہ اب آپ آ گئے ہیں، آپ کی میلاد پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی میلاد منانے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ہاں تمہیں اجازت ہے۔ جب یہ واقعہ ذکر ہونے لگا تب تک اس پر نظر پڑی علماء کرام کی، علماء کرام مزید اس پر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حام جو ابلیس کا پرک ہوتا ہے، شیطان کا پرک ہوتا ہے، اور شیطان 4 وقت بہت رویا تھا۔ ایک وہ جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا تھا، دوسری مرتبہ جب اللہ نے اسے جنت سے نکالا تھا، تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب ابلیس بہت رویا تھا، بڑی چیخیں مارا تھا، بہت اپنا سینہ پیٹ کر غم منا رہا تھا، شیطان غم کر رہا تھا، دکھ میں آ گیا تھا، وہ غم منا رہا تھا، چیخو چلا رہا تھا۔ اب جب نظر پڑی اس پر علماء کرام لکھتے ہیں کہ اے ہاں تو آیا ہے نبی کی میلاد منانے، تیرا پردادا ابلیس نبی کے میلاد پر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اپنا سینہ پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا، اور تو میلاد منا رہا ہے۔ آج جب تیرے دادا کو یہ خبر ہوگی کہ ہائے میں دنیا والوں کو بہکاتا رہا، کبھی وہابیت کے لبادے کو اوڑھ کر، کبھی دنیا والوں سے میں کہتا رہا میلاد نہ مناؤ، نبیت کی چادر کو اوڑھ کر، کبھی میں کہتا رہا کہ نبی کے میلاد پر جھنڈے نہ لگاؤ، وہابی بن کر روتا رہا، کبھی غیر مقلد بن کر کہتا رہا کہ یہ جنم دن منانا نبی کی یہ جائز نہیں ہے، کبھی میں اسے شرک بتاتا رہا، کبھی میں اسے بدعت بتاتا رہا، میں اپنا چہرہ بدل کر دنیا میں جاتا رہا اور لہذا لوگوں کو بہکاتا رہا، لوگ دیکھتے رہے۔ آج میرا ہی پڑپوتا حامد میلاد النبی منا رہا ہے، نبی کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے، ابلیس چیخا چلایا، تب تک یہ آواز اٹھ کر جاتی ہے، سرزمین بریلی میں پہنچ کر محلہ سوداگران میں دستک دیتی ہے۔ جب سوداگران محلے میں دستک دی تو وہاں کی چٹائی سے ایک آواز اٹھی جسے دنیا نے قادری پٹھان یعنی احمد رضا خان کہا۔ احمد رضا خان نے باغے بہر اعلان کیا اے سنیو تم عید میلاد النبی مناتے رہو، مناتے رہنا جب تک تم دنیا میں رہو، عید میلاد النبی مناتے رہو۔ قبر میں جانا نبی پاک آئیں گے، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کھڑے ہو جانا اور کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اسے شاعری کا لبادہ اڑایا تو دنیا کے سنی علماء پکار کرتے اٹھے یا